السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کے ویلاگ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک درخواست ہوگی کہ صدق دل سے ایک بار درود پاک پڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں، تاکہ جو ہنود اور کفار نے جو ہرزہ رسائی کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لینے کی جو دعوت دی ہے، اس کے اثرات کم ہو سکیں اور ہم یہ ظاہر کر سکیں کہ ہم اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے، پہلے یہ گستاخیاں ہوتی رہیں اور اس کے اوپر آواز بھی اٹھائی گئی، لیکن الحمدللہ اس بات کا کریڈٹ جو ہے ایک پاکستان کے سیاستدان کو جاتا ہے، عمران خان کو، جس نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے آواز اٹھائی۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ ہوا ہے اس وقت بھارت کے اندر، جو بھی ہوا ہے، اس کا اگر پس منظر دیکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کو معزول کیا گیا ہے، امریکہ اور بھارت اور اسرائیل کے ایک تکون ٹرائنگلر نے، جو ایک ان کا شیطانی ایک جو ہے نا تکون جو بنا ہوا ہے، اس کی جو ایک شیطانی مثلث نے جب ان کو فارغ کیا اپنے مبینہ اہداف کی خاطر، تو آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی گستاخان رسول تھے اور جو مسلم دنیا کے جو دشمن تھے، انہوں نے کتنا خوشی کا رد عمل کیا۔ اچھا، اس کے بعد سے کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹی باتیں وہ کرتے رہے ہیں، اور اسی دوران آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی عمران خان صاحب کی حکومت گئی تو اس کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف اور خاص طور پہ کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم زیادہ بڑھا۔ جیسا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک ظلم و ستم کا ایک جو تاریخ جو چل رہی تھی گزشتہ ایک 2 مہینے سے، اور جس میں بڑی تیزی آ گئی، جس کے بارے میں اپنے ویلاگ میں بھی کہتا رہا ہوں کہ ٹوپی، مسجد اور مینار کو جس طرح تعصب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جس طریقے کی وہ حرکتیں کر کے اب مساجد کے خلاف ایک جو انہوں نے مہم چلائی ہوئی ہے، اس پہ جب عالمی دنیا نے اور مسلم دنیا نے خاص طور پر جب کوئی خاص اتنا نوٹس نہیں لیا، تو ان بدبختوں کی یہ ہمت ہوئی کہ وہ بی جے پی جو بڑھ گئی آگے، اور نور پور شرما جو بی جے پی کی ایک ملونہ رہنما ہے، اور ساتھ میں نوین کمار جندل، یہ وہی جندال فیملی کے رشتہ دار ہیں، ان کے تعلق دار ہیں، جو کہ آپ کے نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی پارٹنر ہیں۔ تو نواز شریف صاحب بھی بہت زیادہ ہندوستان کے اور جندال فیملی کے بہت زیادہ ہمدرد بھی ہیں، تو وہ شامل ہیں، اور انہوں نے ایک خاص طور پر ایک مبینہ مقصد کے تحت یہ الفاظ استعمال کیے تاکہ ان لوگوں کو دکھ پہنچایا جائے، یا ان لوگوں کو شدید صدمے کی حالت میں دوچار کیا جائے، یا ان کا ایک ٹیسٹ چیک کیا جائے کہ دیکھو ہم ابھی بھی اگر تم کچھ نہیں کر رہے تو ہم یہاں تک جا سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ایک طرف اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سارے معاملات دنیا کے کدھر لگانے کے بعد اسرائیل کی طرف بھی ہو رہا تھا، اور اسی دنوں بھارت میں ہوتا رہا، اور اچانک یہ کہ انہوں نے جو ٹیسٹ چیک کیا ہے، جو گستاخی کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس پر ہمیں جتنی چاہے مذمت ہمیں کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بالکل بلا شبہ اگر ہو سکتا ہے، میں تمام مسلمانوں سے یہی درخواست ہوگی کہ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ بھارت کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں۔ بات میں بیچ میں آ گئی تھی عمران خان کی، تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں میں اب اسی لیے پہلے بھی میں کہتا تھا، میں صرف ایک یہی وجوہات بنی تھی عمران خان کی حمایت کرنے کی کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس نے ایک کام کیا، یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک آواز اٹھائی، اور اس مسلمانوں کے حوالے سے، سرکار کے حوالے سے، اور مذہب کے حوالے سے ایک ہم آہنگی کی جو بات کی، اور ساری دنیا کے اندر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، ہالینڈ کے اندر بھی آپ کو بتایا وہ ملون گریت ویلدر کرتا رہا، لیکن اتنا کبھی بھی اس کے اوپر ریئیکشن نہیں آیا جتنی مرتبہ ریئیکشن اس مرتبہ آیا۔ جیسے ہی ابھی یہ بات ہوئی ہے، ہندوستان سے گستاخی ہوئی، تو آپ دیکھیں سب سے پہلے رد عمل کویت سے آیا، سعودیہ سے آیا،
امام کعبہ کی طرف سے آیا، ایک مفتی جو ہیں انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، ساری دنیا کے مسلمان کھڑے ہو گئے۔ یہ بنیادی طور پر یہ ہمارے دلوں میں محبت تو تھی، لیکن ہمارے دلوں میں جو محبت تھی، جو ہمارے معاملات تھے، اس پہ دنیاوی معاملات جو نا غالب آ چکے تھے۔ لیکن اس چیز کو اگر کسی شخص نے اگر اٹھایا ہے یا اس کو دوبارہ اجاگر کیا تھا تو یہ عمران خان نے کیا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، آپ کو میں نے خبردار کیا تھا کہ دیکھیے جس وقت عمران خان نے نیو یارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب بات کی تھی تو اسی وقت جو ہے نا یہود اور نصارہ جو ہے نا ان کے دل میں یہ بات کھٹکنے لگی تھی، کیونکہ میرا ڈومین ہی سفارتکاری کا ہے اور میں ڈپلومیٹک میری جو ہے ورکنگ جو ہے میرا وہی ہے۔ تو مجھے اسی وقت پتہ لگ گیا تھا، میں نے پرانے اگر آپ ویلاگ دیکھ لیں آج سے سال سوا سال پہلے، تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے، بڑی اہم لوگوں سے، مطلب میں سفارتکاروں کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے جس قسم کا رد عمل دیا تھا اس کے بعد سے وہ انہوں نے عمران خان کے اوپر ایک ریڈ لائٹ جسے کہتے ہیں ایک ریڈ مارک لگا دیا تھا، اس کے اوپر سوالیہ نشان جسے ہم کہتے ہیں نا وہ لگا دیا تھا۔ لیکن وہ سوالیہ نشان خطرے کے نشان میں تب بنا جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت نے یونائٹڈ نیشن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور مذہب کے حوالے سے جب ایک قانون پاس کرایا اور ایک بات یہ کرائی اور خاص دن مخصوص کرایا کہ جناب یہ اس طرح کی بے حرمتی یا جو کچھ معاملات ہوں گے درست نہیں سمجھے جائیں گے، یہ غلط ہوگا، اس کی ہمیں مذمت کرنی ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر ولادیمیر پیوٹن نے بھی جب اس کی توثیق کی، اس کے بعد جا کے پھر یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے۔ یہ میں نے آپ کو اسی وقت بتا دیا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ درجہ بدرجہ کرتے کرتے معاملات پی ڈی ایم کو متحرک کیا گیا، لوگوں کو اپنے ایجنٹس کو پیسے دیے گئے اور سارے معاملات اور ووٹ آف نو کانفیڈنس اور وہ سیفر کا مسئلہ کرتے کراتے لا کے آخر میں انہوں نے عمران خان کو ہٹا دیا۔ یہ جو کچھ ہوا نا یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ کہنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں آپ ایک دفعہ میں نے سٹارٹنگ میں اس لیے دی کہ آپ سمجھ جائیں کہ عمران خان کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں اور ان کیا مقاصد ہیں اور کیوں وہ عمران خان کے خلاف ہوئے۔ اب مسئلہ جو ہے ایک چیز اس میں یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے ایک میں بات تو کرتا چلوں، لیکن ابھی ایک بات میں یہ بتا دوں کہ اس وقت جو عمران خان صاحب کے جو خطرات ہیں وہ تو میں نے کل آپ کو بتائے تھے، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے گرد ابھی بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ ان کو ابھی بھی کوزے میں بند کیے۔ میں نے ابھی بتایا تھا کہ کچھ معاملات، بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ رابطہ، میرا براہ راست تقریباً ان سے کوئی 2 سال سے عمران خان سے رابطہ نہیں ہے، لیکن کسی کے تھرو، اہم لوگوں کے تھرو ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہم مشورے دیتے رہتے ہیں، لیکن مجھے یہ پتہ محسوس ہو رہا ہے اور لگ بھی رہا ہے، کہیں سے پتہ بھی لگا ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی عمران خان کے گرد ایسے ہیں جو کہ عمران خان کو بند کرے، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کسی سے بات نہ کرے۔ مطلب آپ کو پتہ ہے جب وہ عمران خان حکومت میں تھے تو یہی کہا تھا کہ اس سے بات نہ کریں، اس سے بات نہ کریں، اس کا پیغام نہ سنیں، اور مطلب انٹریکشن جو ہے نا وہ عمران خان کی کلوز کرتے تھے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایم این ایز جو ہیں اور بہت سارے پارٹی ورکر ناراض ہوئے کہ یار ہمارا لیڈر ہم سے ملتا ہی نہیں، کم از کم ایک دفعہ مہینے میں ایک دفعہ تو ایم این اے سے کم از کم ملاقات ہو جائے، ٹیلی فون پہ بات ہو جائے، واٹس ایپ کے اوپر ہو جائے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہ نہیں خان صاحب نہیں، یہ نہیں، اس طرح کر کے وہ لوگ کچھ آج بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا بالکل، میں نے کہا تھا نا، میں نے بھی پیغام بھیجا کہ اسٹیبلشمنٹ میں ٹھیک ہے جو کچھ کیا اسٹیبلشمنٹ نے، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے اگر یہ میں آپ کو بڑی ایک اہم خبر دے رہا ہوں کہ ساری اسٹیبلشمنٹ خلاف نہیں ہے۔ اب میرے اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی نہ کوئی ہے پیچھے، کوئی نہ کوئی ہے پیچھے جس کا ہاتھ بھی ہے عمران صاحب کے اوپر، ٹھیک ہے نا، کوئی نہ کوئی ہے۔ اب آپ سمجھ جائیں، اگر 10 ہاتھ اگر خلاف ہیں تو 2 ہاتھ عمران کے ساتھ بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ پاکستان کی مقامی اسٹیبلشمنٹ کو تو بالکل اگر آپ بائیکاٹ کر دیں، ان سے بات ہی نہ کریں، اور آپ کے گرد انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بندے موجود ہوں، تو بات تو پھر وہی ہو گئی۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ مقامی اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے کہہ دیا، خان صاحب سے کہہ دیا کہ نہیں ریسیو کرنا، نہیں بات کرنی کسی سے، بالکل بند کر دیں، نمبر کر دیے بند نمبر۔ لیکن آپ کے قریب جو ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، مقامی اسٹیبلشمنٹ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے تحت کام کر رہی ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ کے ہوں گے، تو لہٰذا میں نے پھر خان صاحب کو پیغام بھیجا ہے کہ آپ تھوڑا ٹھیک ہے، آپ بات کریں کسی سے، اگر بات کریں، بات کا ایک وہی موقف ہونا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے ملک کے حالات خراب ہو گئے، آپ نے فوراً پچھلی باتوں کو چھوڑ دیں، اس طرف جائیں کہ بھائی جناب اس وقت جو ہے ملک کے حالات خراب ہو گئے ہیں، معیشت بگڑ گئی ہے، سرحدوں کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، جغرافیائی اور ہماری ساری اندرونی سیاست بگڑ رہی ہے، ہمیں فوری طور پر
مل کر ایک الیکشن کے طور پر جو ہے نا بات کرنی چاہیے، اور لوگ آئیں اور خان صاحب کہیں کہ جو بھی آتا ہے بات کرنے آئیں 2-4، اور ان کو بلکہ آنے کے بعد جب بات چیت ہوئی تو ان کو بٹھا کے پریس میں بھی بتا دیں، عوام کے سامنے لے آئیں کہ بھائی یہ ہمارے آج 3 لوگ آئے تھے یا وفد آیا تھا، جو ہوتا ہے نارملی سیاستدان بھی کرتے ہیں کہ آج وفد آیا تھا ہمارے پاس، ہماری ان سے بات ہوئی ہے اور یہ انہوں نے ہمیں شرائط پیش کی، ہم نے کہہ دیا بھائی ہم سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بات چیت کریں گے، اور یہ ہے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ لگے، تاکہ کل کو یہ الزام نہ آئے کہ پیچھے سے پسے پردہ کیا بات ہو رہی۔ تو خان صاحب کو الیکشن کے والے ایک پوائنٹ ایجنڈا رکھیں آپ کہ اسمبلیاں برخاست ہوں اور الیکشن کی فوری طور پر ڈیٹ دی جائے، اس حوالے سے وہ بات کریں، یہ نہ کریں کہ بس کسی کو کہہ دیا کہ بھائی میں تو بات نہیں کروں گا آپ ہی بات کریں، تاریخ لے کر آئیں۔ ایسے اگر کریں گے تو بیچ کے اندر، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بیچ میں لانے والے لوگ جو ہیں، جو اس وقت بھی پسے پردہ مذاکرات ہو رہی ہیں، بات میں آپ کو بتا دوں ابھی بھی معاملات چل رہے ہیں کہیں نہ کہیں، بیچ کے پیغامات لانے والے ہمیشہ معاملات کو گڑبڑ کرتے ہیں، ہمیشہ گڑبڑ کرتے ہیں، کیونکہ میں خود بیسکلی میڈیٹر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ اب چودھری شہزاد حسین صاحب کا سن لیں، لال مسجد کے حوالے سے ایک بات ہو، میرا اس وقت جو ٹاپک وہ نہیں ہے لیکن میں بتا رہا ہوں۔ اب چودھری شہزاد حسین صاحب نے کیا کیا ہے؟ چودھری شہزاد حسین صاحب آئے تھے میڈیشن میں، سب سے پہلے لال مسجد کی میڈیشن میرے پاس تھی، شاید لوگوں کو پتہ نہیں، پھر کبھی بتاؤں گا۔ مجھ سے اس وقت پرویز مشرف صاحب کے جو تھے ان کے رابطہ بھی کیا تھا، بریگیڈیئر تاج تھے غالباً، یہ پتہ نہیں مجھے یاد نہیں، لیکن اس حوالے سے پھر بات بھی ہوئی تھی خانہ کعبہ کے امام سے بھی، پھر میں نے ریکویسٹ کی تھی، اجاز الحق صاحب بھی کو بھی بھیجا تھا، سارے لوگ موجود ہیں، سب اس وقت الحمدللہ زندہ ہیں، کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے، لیکن مجھے منع کر دیا تھا یورپین یونین کی وجہ سے، میں کسی اور معاملے میں انگیج تھا، تو پھر میں نے کہا تھا کہ میں اس کی میڈیشن میں نہیں آؤں گا۔ نتیجہ کیا ہوا، میرا غازی رشید سے رابطے رہتے تھے سارے معاملات کے اندر، میرے منع کرنے کے باوجود پھر اس کے بعد گئے کون، چودھری شہزاد حسین صاحب۔ اب چودھری شہزاد حسین صاحب نے جو کچھ کیا وہ بات کی بات ہے، وہ ہمارا چونکہ ٹاپک نہیں ہے لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب چودھری شہزاد حسین صاحب نے یہ کیا کام کیا ہے، انہوں نے ایک طرف تو کہہ دیا ہے جناب اپنے دو کو کہ جناب آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے نواز شریف کے ساتھ، اور چودھری پرویز الہی کے لیے کہہ دیا کہ آپ نے اسپیکر رہنا ہے۔ مطلب یہ عجیب بات وہ کر رہے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیوں، مطلب یہ وہی جو لال مسجد میں جو انہوں نے کام کیا تھا نا وہ کام یہاں کر رہے ہیں۔ مطلب ایک بات آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کے معاشی حالات خراب ہیں، پاکستان کی سیاست بگڑ چکی ہے، اور اس وقت عمران خان کا جو سٹینڈ ہے وہ بالکل درست ہے، تو اب یہاں پہ دوستی اور زبان کہاں سے آ گئی؟ اب وہی کہتے ہیں، میں نے چودھری صاحب کے کوئی قریبی لوگ ہیں ان سے پتہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں جی ہم زبان دے، جو بھائی زبان بہت اچھی بات ہے، زبان اچھی ہوتی ہے، لیکن ایک طرف ملک کا استحکام ہے، ملک کی سیاست ہے، ملک اسٹیک پہ لگا ہوا ہے، غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں، آپ کو برج بنا سکتے ہیں تو برج بنائیں اور سیدھا جائیں الیکشن کی طرف، ان کو ختم کریں کہ بھائی لیکن اب آپ یوں رہیں گے، میں ادھر آپ کی حمایت کروں گا، اپنے پرویز الہی کی آپ اسپیکر رہیں گے، اور ان کو کہہ دیا اپنے بیٹوں کو کہ جناب آپ ان کے خلاف بیانات بھی دیتے رہیں لیکن ادھر سے آپ ان کی ٹانگیں نہیں گھسیٹیں گے۔ یہ تو سیدھا دوہرا معیار ہو گیا، یہ وہی کام ہو گیا جو لال مسجد کے دوران ہوا تھا۔ تو یہ چیز ہے نا، اس قسم کی ساری باتوں کو ذرا خان صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ جو بیچ میں جو لوگ ہیں نا، چودھری پرویز الہی میرے خیال سے، میری براہ راست تو ابھی تک کافی عرصے سے چودھری پرویز الہی سے کوئی بات نہیں جب سے میں نے پاکستان چھوڑا ہے، لیکن میرے خیال سے بہترین آدمی ہے وہ۔ میں چودھری شہزاد کی برائی نہیں کر رہا، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے آدمی ہیں، چودھری شہزاد حسین صاحب بھی بہت اچھے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کا فیصلہ کرنے کی جو قوت ہے نا وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہیں، لیکن یہ فیصلہ، لیکن جب آدمی فیصلہ کرتا ہے، کوئی بڑے فیصلے کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر مصلحت ایسی رکھی جاتی ہے کہ جس میں منافع ہی منافع ہو، لیکن کسی کا منافع ہو، کسی کا نقصان ہو، پھر وہ جو ہے نا معاملہ وہ درست نہیں ہوتا، اور پھر وہ ایسا نقصان جس میں ریاست کا نقصان ہو رہا ہو، پھر وہاں جو ہے نا معاملات وہ میڈیشن نا بالکل درست ہونی چاہیے۔ خیر بہرحال ایک یہ چیز تھی۔ دوسرا، میں نے آپ کو یاد ہوگا 2 ہفتے پہلے میں نے ایک بات بتائی تھی کہ موجودہ حکومت جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے وہ تو بالکل سمجھے ٹوٹل فلاپ ہوتی جا رہی ہے، حالات انتہائی زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، معاملات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب اور جو گئے تھے امریکہ، یاد ہوگا اگر آپ نے میرے آج سے 3 ہفتے پہلے جب بلاول بھٹو کا دورہ ہوا تھا، اس وقت کے جو میرے ویلاگ اگر آپ پورے دیکھتے ہو، اسکپ نہیں کرتے ہو، تو میں نے آپ بتا دیا تھا کہ وہاں گئے ہیں، بائیڈن صاحب کے پس پردہ رابطے رہتے ہیں زرداری کے ساتھ، اور انہوں نے ان کو کہا تھا کہ جناب ہماری حکومت کرنا مشکل ہوتا ہے جب تک آپ ہمیں اگر کوئی چیز آپ نہیں دیتے، کوئی ایسی چیز نہیں دیتے جس کی وجہ سے ہم اپنی گورنمنٹ کو کوئی مطلب کچھ ایک ریزن پیش کر دیں قوم کے سامنے کہ بھئی ہم نے یہ کیا ہے۔ عمران خان نے تو بہت کچھ پیش کر دیا، کیا نہ کیا کوئی بات نہیں، ہم آئے ہیں، ہم آپ کے ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن قوم کے پاس ہم جائیں گے تو قوم کو کیا دیں گے؟ تو لہٰذا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں IMF، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ IMF کے اندر بھی اور فیٹف کے حوالے سے بات کی تھی، اور انہوں نے وہ جو بلنکن ہیں آپ کے سیکرٹری خارجہ، ان سے بات بھی کی تھی، بلاول میں ریکویسٹ بھی کی تھی، میں نے آپ کو بتا دیا تھا، انہوں نے اس وقت بات نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیغام پہنچائیں گے
تو میں نے آپ کو بعد میں بتا دیا کہ وہ اس پہ انہوں نے نیم رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ فوری طور پر انہوں نے جیسے کہا تھا کہ ہمیں ایک عارضی ریلیف دیں تاکہ ہم اپنا جو ایک مارکیٹ میں پروڈکٹ بیچ سکیں قوم کے سامنے عمران خان کے سیاسی بت کو گرانے کے لیے، کہ دیکھیں جناب وہ تو عمران خان کے دور میں تو سب گرے لسٹ میں تھا، ہم نے اس کو وائٹ لسٹ میں کر دیا، ہم اتنے پیسے لے آئے، اور ہمیں اگر اب امریکہ خود نہ دے تو کسی اور ملک کے تھرو دلا دے، IMF کے ذریعے دلوا دے، کسی کے ذریعے ورلڈ بینک کے ذریعے دلوا دے، لیکن کچھ نہ کچھ اس طرح کر دے کہ ہم معاشی طور پر فوری طور پر ایک معاشی جو ہے بہتری لے آئیں، اور ہم جو ہے کم از کم جو نیکسٹ الیکشن ہو رہا ہے جس میں ہم ساری جو وہ کر رہے ہیں مینیج کر رہے ہیں ووٹنگ کو، ساری چیزوں کو جو مینیج کر رہے ہیں، اس کے درمیان جب ہم جائیں تو ہمارے پاس کوئی چیز ہو، ہمارے پاس کچھ نعرے ہوں، کوئی چیز بیچنے کے لیے ہو، تو وہ چیز کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس میں مجھے کل پتہ لگا ہے، میں نے بتایا تھا کیونکہ اس کے امکانات ہیں، مجھے پتہ لگا ہے کہ اس پہ کچھ پیش رفت آگے ہو رہی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ امریکہ ہی کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب یہ عرب ملکوں کے پاس گئے تو عرب ملکوں میں نے کہہ دیا تھا کہ بھئی جب تک IMF کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو اس وقت تک نہیں ہوں گے۔ تو بنیادی طور پر اصل کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو جسے کہتے ہیں نا سائڈ پہ لگانے کے لیے، ان کو سیاسی مستقبل سے دور کرنے کے لیے، ان کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے، یعنی مقامی سطح پر بھی کام ہو رہا ہے، بین الاقوامی سطح پر بھی کام ہو رہا ہے، اور مجرمانہ طریقے سے بھی کام ہو رہا ہے۔ یہ تینوں سطح پہ کام ہو رہے ہیں، لہٰذا عوام کو چاہیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ کھڑے رہیں۔ آج میں حقیقت میں کھول کے کہہ رہا ہوں کہ میں اسی لیے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ عمران اسلام کے ساتھ کھڑا ہے، عمران پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، لہذا میں بھی عمران کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آج میں نے کہہ دیا، مجھے اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، میرا ایمان کا حصہ ہے۔ جب میں نے دیکھ لیا ایک شخص دین کی بات کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، تو میرے لیے فرض ہے کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ مسئلہ پاکستان کی سیاست کا دیکھیے ایک دو دن کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ نے تمام جو ہیں درخواستیں ان کی وہ بھی اکٹھا کر کے لانے کے لیے کہہ دیا ہے، اور یہ معاملہ ہوگا۔ دوسری جانب جو پاکستان کے ایکسٹرنل ایشوز ہیں وہ بھی 57 رکنی ایک جرگہ گیا تھا کابل سے، وہ ناکام لوٹا ہے، کیونکہ KP کے اندر کا جو فاٹا کا تھا نا نظام، میں نے بتایا تھا انضمام کے حوالے سے، اس کے اندر بدماشی جو ہے نا ہماری بھارت کی ہے۔ بھارت نہیں چاہتا کہ فاٹا جو ہے وہ KP کے ساتھ جائے، اور پھر اس میں ہمارے جو فضل الرحمان ہیں، مولانا فضل الرحمان، ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے یہ شرلی جو ہے بھارت کے کہنے پہ چھوڑی تھی کہ فاٹا کا انضمام نہیں ہونا چاہیے، تو لہٰذا ہے کہ وہ بھی معاملہ فی الحال ناکام رہا ہے، اور ابھی دیکھیں کیا چیز ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی فی الحال پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ دوسری طرف بھارت کا میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھارت بڑی تیزی سے کام، کل میں نے ویلاگ میں بتا دیا تھا، بھارت بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا افغانستان کے اندر جانے کے لیے، لیکن کہتے ہیں نا کچھ اللہ کی طرف سے بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ گستاخ رسول جو نور پور شرما نے جو کل جو بم پھوڑا ہے، اپنے اوپر خودکش حملہ کیا، دکھ تو انہوں نے کیا تھا نا مسلمانوں کے لیے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، تکلیف تو انہوں نے ہمیں پہنچانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پھوڑا جو ہے نا ان کے اوپر پک جائے گا۔ طالبان سخت ناراض ہو گئے ہیں بھارت سے۔ وہ جو باتیں ہو رہی تھی نا کہ ہم فوجی بھیج دیں گے ٹریننگ کے لیے، بات سب چل رہی تھی، سارا مسئلہ تھا، اسٹل ابھی بھی چل رہا تھا، اور یہ بھی بات ہو گئی تھی کہ جناب ہم بھارت کا اپنا سفارت خانہ بھی کھول لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن کل یہ جو انہوں نے خودکش اپنے اوپر جو اٹھا کے جو گندگی کا ٹوکرا بھارت میں اور BJP نے اپنے سر پر جو ڈالا ہے، اس کی وجہ سے افغانستان کے اندر پھر ایک دفعہ جو آگ بھڑک اٹھی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ اپنی کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ بھارت نے جو پیچھے کر رہا تھا نا پاکستان کے خلاف، یعنی وہ اس کو افغانستان سے کوئی نہیں تھی، بنیادی طور پر پاکستان کے خلاف جانا چاہ رہا تھا، پاکستان کے خلاف سرحدوں پہ اپنے وہ ایک بنانا چاہتا تھا، لیکن اللہ کا شکر یہ ہوا کہ وہ ان کو جو تھا نا کیا کہتے ہیں سن منڈاتے ہی اولے پڑ گئے ان کے، کہیں بات چیت آ کے چل پڑی تھی، لیکن وہ سارا اس کے اندر بہت بڑا بریک لگ گیا۔ یہ چیز جو ہے بھارت کے لیے ہے تشویش کے بعد۔ جیسے دوسری طرف پیوٹن جو ہے وہ جناب انہوں نے کل کہہ دیا ہے، جناب انہوں نے کہا تو طنز کیا امریکہ پر، اس نے کہا کہ دیکھ لو جناب میں نے تو کیا کہتے ہیں یوکرین کے اندر ایک آپریشن شروع کیا تھا، جنگ ہوتا ہے، جنگ تو مانگتے نہیں نا، وہ کہتا ہے میں نے آپریشن شروع کیا تھا، اور کہتا ہے میں نے جب آپریشن شروع کیا تو یہ امریکہ بھی کود کر آ گیا، نیٹو بھی کود کے آ گیا، سب نے لا کے اسلحہ دے دیے، انہوں نے کیا کر لیا میرا۔ اور صحیح بات ہے، میں نے آپ بتایا کہ پیوٹن نے جہاں جہاں اپنے اہداف تھے اس پہ قبضہ کر لیا، اور وہ آگے جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے جب دیکھا کہ اب میرا معاملہ درست ہو گئے، تو اب کیا کیا پیوٹن نے بڑی پیمانے کے اوپر اس نے اب یوکرین کے جو ہے نا کیپٹل کیف، اس کے اوپر اس نے حملے کرنے شروع کر دیے۔ اور کل پیوٹن نے بڑے واضح طور پر کہا، اس نے کہا کہ میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے دیے ہوئے تمام ایٹمی ہتھیار بیکار ہیں، وہ ٹرائی کر لیں، اس میں کھل کے اس نے ٹرائی کر لیں اور جتنا اسلحہ دے دیں۔ اور آج اس نے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے اس ویلاگ سے 1 گھنٹے پہلے پیوٹن کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، اس نے کہا کہ ہم بالکل تیار ہیں، ہم نے پیغام دے دیا ہے، ہم اب ویسٹ سے بڑی جنگ کریں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ان کا اناج ہی بند کر دیا، وہ جتنا اناج وہاں سے یوکرین سے نکلا تھا، جو دوست ممالک ہیں پیوٹن کے جو روس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ان کو وہ گندم سستی دے رہا ہے، بہت بڑے پیمانے پر گندم کا ایک جو ذخیرہ ہے وہ افریقہ بھیج رہا ہے۔
تو بتائیے اگر اس وقت پاکستان اگر ساتھ ان کے کھڑا ہوتا تو تیل بھی ملتا ہمیں اس وقت. اور یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں میں بار بار بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اناج کی قلت ہونے والی ہے، ہر صورت میں ہوگی. کچھ تو موسمیات کی وجہ سے جو مین میڈ جو آپ کا جو ہارپ سسٹم، اور دوسرا کیونکہ مسلمانوں کو ہر جگہ پرابلمز میں ڈالا جا رہا ہے، گلیشیئر پگھلائے جا رہے ہیں، سب یہ ساری شیطانی قوتیں جو 2024-25 کے اندر جو معاملات آنے والے ہیں، یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ نتی ہیں. بین الاقوامی سطح کے اوپر مسلمانوں کے خلاف مطلب ایک مہازارائی کرنا، حالات کو خراب کرنا، بڑی جنگیں کروانا، نئے اتحاد کرنا، اور یہ کو ٹیکہ بازی بھی ہو رہی ہے، بیچ میں مین میڈ جو ہے وبائیں بھی پھیل رہی ہیں. یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑے جسے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی طوفان کا پیش خیمہ ہے. لیکن اس دوران جو سمجھدار قومیں ہیں، جو سمجھدار ممالک ہیں، وہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں. ان کو بھی نظر آ رہا ہے، مطلب یہ نہیں کہ محمد فیصل کو نظر آ رہا ہے، شاید پاکستان میں لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. پاکستان میں بالکل لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور دنیا کے اندر جو ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں کیوں نہیں، ان کو نظر نہیں، ان کو کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے. تو بنیادی طور پر یہ جو ہے معاملات ان کو دیکھنا پڑے گا. روس نے کے اوپر انہوں نے جیسے بتایا تھا کہ روس کے اوپر پابندی لگائی، لیکن میرے خیال سے روس پر پابندی لگانے کا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. روس کی پابندیاں جتنی بھی انہوں نے لگائی تھی سب بیکار رہیں. روس اپنا کام کر رہا ہے. اور افغانستان کے اندر، افغانستان کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ عراق کی پارلیمنٹ نے 2 سال قبل امریکہ کی چھٹی کرانے کا آرڈر کر دیا تھا، لیکن امریکہ وہاں سے نکلا نہیں ابھی تک. لہٰذا کل جو ہے رات کو امریکہ کے قافلے کے اوپر بہت بڑا حملہ کیا گیا، اس میں بھی سنا کافی نقصان ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی اطلاعات نہیں ہے. بہرحال دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں بہتر کریں. حالات جو ہیں ساری دنیا کے زیادہ خراب ہو رہے ہیں. آپ سے یہی دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں، اور اپنے ملک کے لیے اور اب دین اسلام کی سلامتی کے لیے ہمیشہ دعائیں کریں. اور آج کے لیے خبروں پہ اتنا ہی. کل انشاءاللہ جو بھی خبریں ہوتی ہیں اہم، اس پہ اپنا تجزیہ لے کے ضرور حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.